اچھا، پھر سے ایک ترجمہ ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ ان الذین آمنوا، وہ جو ایمان ہے. اچھا، یہ ایک بات یہاں اس آیت میں یہ نقطہ بھی توجہ کریں کہ ان الذین آمنوا، یہاں پہلا جو جملہ ہے یہ گروپ کے طور پر بتانے کے لیے، یہ ایمان لانے کے لیے نہیں ہے کہ جو ایمان لے آئے، نہیں، یہاں مراد ہے یعنی جو مسلمان ہیں، جو مومن شمار ہو رہے ہیں، یعنی بطور مومن. دوسروں کے تو نام لیے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. یہاں یہ تین لفظ جو ہیں ان کے بھی تھوڑی بہت تشریح کر دیتے ہیں کہ یہ کن کو، کس طرح ان کو. ہادو کا لفظ قرآن میں استعمال ہو گیا اور اب یہ ان کے لیے عام ہو گیا ہے. اب اس میں بہت سارا اختلاف ہے کہ ہادو آیا یہ یہود سے ہے یا اس سے ہادوا سے ہے، کہ یہ جو ہے اس مادے سے ہے یا یہود سے ہی ہے. بعض لوگوں نے حتیٰ قرآن پر اعتراض بھی کیے ہیں کہ قرآن نے صحیح سے نام بھی ان کا نہیں لیا ہے اور ان کو ہادو یعنی فعل کی صورت میں کہہ دیا ہے، جبکہ یہ تو یہود سے ہیں اور یہودی ہونے کی وجہ سے ہیں، اور ہادو تو فعل ہے. ہادو یعنی جو اپنائیں اس راستے کو، ہاں، الذین ہادو. لیکن یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ اب اس میں ہم پڑھیں، بس معلوم ہے ہادو سے مراد کون ہے، اہل یہود ہیں. اب یہ چاہے کسی فعل کی وجہ سے کہ وہ بہت آتے جاتے، یا یہ ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہے، اس کا معنی توبہ بھی ہوتا ہے. ہادو یعنی جو پلٹے ہیں، واپس آئے ہیں، توبہ کی ہے انہوں نے 20 مرتبہ توبہ کی ہے. یہ پتہ ہے ہم سب کو کہ گناہ کرتے اور پھر توبہ کر لیتے تھے، غلط کام کرتے تھے اور پھر توبہ کر لیتے تھے. تو اس لحاظ سے ممکن ہے، کچھ نے کہا اس لحاظ سے، تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ یہود کا جو جناب ہے ان کے بیٹے ایک تھے یہودا اس کا نام تھا، جناب یعقوب کے ایک بیٹے کا نام، تو اس کی نسل میں سے تھے. یعنی بعد میں باقی جو 11 قبیلے تھے وہ آہستہ آہستہ بے نام ہو گئے، ختم ہو گئے، اور یہود کا قبیلہ چونکہ یہ لوگ تھوڑے سے جناب موسیٰ کے ساتھ جم کے رہے تھے اور انہوں نے خرابیاں کم کی تھیں، تو ان سے آگے جو ہے نا سلسلہ چلا اور ان کو اہمیت دی گئی، اور باقی سارے جو ہے وہ مر کھپ گئے اور ختم ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے. تو اس وجہ سے یہی نام آگے چلا ہے.